بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمے بے شمار حقوق ہیں، 3 حق بڑے اہم ہیں۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دل میں محبت اور کامل اطاعت۔ خدا نخواستہ اگر کسی ایک حق میں بھی کوتاہی ہے تو انسان کا ایمان سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ محبت کے سلسلے میں 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت محبت کے سلسلے میں امام بخاری نے کئی حدیثیں درج فرمائیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں تو آقا نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت والدین، اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ پتہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ساری محبتوں پر غالب آنا فرض عین ہے۔ خدا نخواستہ کسی غیر کی محبت اگر آقا کی محبت پر غالب آ گئی تو اس کا ایمان سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ محبت کا کیا معنی ہے اور محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ امام راغب نے فرمایا، محبت کا معنی ہے ارادۃ ما تراہ او تظنہ خیرا، جس چیز کو انسان بہتر اور خیر جانتا ہے، اس کا یقین ہے یا اس کا گمان ہے، اس کا ارادہ کرنا، یہ محبت کی حقیقت ہے۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے محبت طبعی، جیسا کہ انسان کو اپنی ذات سے، والدین سے، اولاد سے، بیوی سے، مال و مکان سے محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کا منشا قرب ہے، تعلق ہے، اور یہ محبت طبعی غیر اختیاری ہے، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ ذات سے محبت، اولاد سے محبت فطرتی طور پر ہوتی ہے، غیر اختیاری طور پر۔ محبت کا دوسرا قسم ہے محبت احسانی۔ محبت احسانی وہ ہے جس کا منشا احسان ہو، کسی محسن اور منعم نے کوئی احسان و انعام کیا جس کے نتیجے میں دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، یہ محبت احسانی اختیاری ہے۔ تیسرا قسم ہے محبت جمالی، کہ جمال سبب بنے، منشا بنے، خوبصورتی کی وجہ سے کسی چیز سے محبت ہو، یہ بھی اختیاری ہے۔ اور چوتھا قسم ہے محبت کمالی، کہ کسی کا کمال منشا محبت ہو، یہ بھی محبت اختیاری ہے۔ محبت کا 5واں قسم ہے محبت عقلی، کہ کسی چیز کو نافع سمجھ کر اس سے محبت کرنا، جیسا کہ بیمار آدمی ہو،
پھوڑا نکلا ہوا ہو تو اس کو آپریشن سے بھی محبت ہوتی ہے، ڈاکٹر کی منت سماجت کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے کہ یہ آپریشن کا معاملہ کیا جائے، حالانکہ اس میں تکلیف بھی ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے صحت حاصل ہو جائے گی، تو یہ محبت عقلی کہلاتی ہے کہ کسی نفع والی چیز سے انسان کو محبت ہو جائے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی ہے وہ کون سی محبت؟ فرمایا المراد بالحب الحب العقلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض عین ہے، وہ محبت عقلی ہے، یعنی عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ نفع والی ذات ہمارے حق میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہ محبت عقلی اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں، تبھی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس بنیاد پر ہو کہ اس کائنات میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ذات، نفع والی ذات اگر ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن محبت عقلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی، اس کے ساتھ تین محبتیں بھی یقیناً جمع ہیں، محبت احسانی، محبت جمالی، محبت کمالی، کیونکہ حضور سے زیادہ کائنات میں ہر انسان کے لیے بڑا محسن اور کوئی نہیں، اور مخلوق خدا میں سب سے زیادہ جمیل اور حسین وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جمالی محبت بھی، اور سب سے باکمال شخصیت اگر کائنات میں موجود ہے وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جب یہ تین محبتیں محبت عقلی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر یہ محبت عقلی محبت طبی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ محبت طبی والا محبوب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہیچ ہو جاتا ہے، اور انسان محبت طبی کے محبوب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک غزوہ میں، غزوہ بدر میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے مشرکین کی طرف سے شرکت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا تو کہنے لگا، ابا جی آپ میرے حملے کی زد میں تھے، لیکن میں نے والد سمجھ کر آپ پر حملہ نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، اگر تو میرے حملے کی زد میں آتا تو میں یقیناً تیرا سر قلم کرتا۔ میرے نزدیک بیٹے کی محبت بے حیثیت ہے، میں محبوب اصلی، محبوب حقیقی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا۔ عبداللہ ابن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ مجھے ہی حکم دیں، میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں، کسی اور سے یہ کام نہ لیں۔ اگرچہ مجھے اپنے والد سے بے پناہ محبت ہے، لیکن اس باپ کو آپ کی محبت کے مقابلے میں میں بالکل حقیر سمجھتا ہوں، اور باپ کے سر کو آپ کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ پتہ چلا محبوب طبعی کا کوئی حیثیت نہیں، محبوب عقلی، جبکہ اس میں تین محبتیں اور بھی جمع ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو سولی پر چڑھایا گیا، تیر مارنے لگے تو طبیعت میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ آیا۔ بعد میں سولی سے ہٹا کر ایک بہت بڑی کڑھائی میں پانی یا تیل گرم کیا گیا، اور ان کے سامنے ایک قیدی کو اس گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔
گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے اگر آپ نے دین محمد کو ترک نہ کیا۔ آپ نصرانیت کو قبول کر لیں، ورنہ آپ کو اسی تیل میں، گرم تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جو کچھ بھی کر لو، لا اترک دین محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اپنے محبوب کے دین کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے پکڑا اور گرانے لگے تو اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو احساس ہوا کہ شاید اب اپنے عمل پر نادم ہے۔ پھر واپس لائے، کہا ہاں نصرانیت کو اگر قبول کرتا ہے تو جان بچ سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے آنسو کیوں آئے، آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے ایسا مبارک جواب دیا، فرمایا یہ ایک جان تھی جو اپنے محبوب کے لیے قربان ہو رہی تھی۔ رویا میں اس لیے کہ یہ حقیر سا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، کاش کہ میری 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میں اپنے محبوب کے لیے قربان کرتا۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا، نہ کہ اس لیے کہ میں اس آگ سے یا گرم پانی سے خوف زدہ ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان نے سولی پر لٹکا کر یہ کہا، اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو سفیان، کہنے لگا اتحب ان محمدا عندنا الان مکانک نضرب عنقہ وانت فی اہلک۔ اے خبیب، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو ہم رہا کر دیں، آپ گھر میں جا کر سکون کی زندگی اختیار کریں، اور آپ کے بدلے میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیں، ان کی گردن اڑا دیں؟ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ حضرت خبیب نے فرمایا واللہ ما احب ان محمدا الان، اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکان میں موجود ہیں تصیبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا چبھے، تصیبو شوکت تؤذیہ، جو ان کو تکلیف پہنچائے، وانا جالس فی اہلی، اور اس کے بدلے میں مجھے رہائی مل جائے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ظالمو، تم میری جگہ میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے جب اس عاشق رسول، محب رسول کی اس بات کو سنا تو کہنے لگا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کا حب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان کہنے لگا اللہ کی قسم، کائنات میں کسی انسان میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جو کسی انسان سے اس طرح محبت کرتا ہو جیسے اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت جب تک حضور سے نہیں ہوگی انسان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی، عرض کیا اکشفی لی قبر رسول اللہ، آقا کے روضہ اقدس کا دروازہ کھولیں، میں زیارت کرنا چاہتی ہوں قبر مبارک کی۔ اندر داخل ہوئی، حضرت عائشہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جا کر دیکھا تو وہ لاش سامنے نظر آئی۔ رو رو کر اپنے محبوب حقیقی کے لیے اس عورت نے جان قربان کر دی۔ تو محبت کا اگر یہ معیار ہمیں حاصل ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب، اور اگر محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن اطاعت نہیں ہے پھر بھی بڑی ناکامی کا خطرہ ہے۔ محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو تو پھر انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آقا کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده